سجیل نے اس سے جو کہا تھا وہ بھلے ہی بکواس تھا، لیکن اسے خوشی تھی کہ اس کے دل سے اس کی کوکھلی محبت اور اس سے وابستہ جھوٹی امید ختم ہو چکی ہے۔ ایسا ہی شاید لکھا تھا۔ اس کا پاکستان دوبارہ آنا اسے جہانگیر کا ہمیشہ کے لیے کر گیا تھا۔ ہاتھ میں ٹکٹ لیے وہ مسلسل ایئرپورٹ پہ موجود بڑی گھڑی کو برابر دیکھے جا رہی تھی۔ کاش یہ گھنٹے کی سوئی منٹ کی سوئی کی طرح چلے اور میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ اس نے دل میں خود سے سرگوشی کی اور زیر لب مسکرا دی۔ شاید یہی محبت ہے، بلکہ یہی دعا ہے جو آپ نے میرے لیے مانگی تھی کہ اب آپ کے پاس آنے کے لیے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ اس کا دل اس کے اپنے قابو میں ہی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس سے اتنے دن دور رہنے کے بعد اس سے ملنے جا رہی تھی۔ اس خوشی کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف اس کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے گھر کو پوری طرح سے خود صاف کیا اور اس کے لیے کھانا بنایا۔ اب اسے انتظار تھا تو دن کے 2 بجے کا، جب وہ اٹلی کے ایئرپورٹ پہ موجود ہوگی۔ رادھا دیدی یہ پوڑیاں بنا دیجئے پلیز، وہ ان کے گھر کے پورچ میں کھڑا بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گوندے ہوئے آٹے کا برتن ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ اندر تو آؤ۔ وہ پورچ تک آئی۔ نہیں، بہت بزی ہوں۔ جنت آ رہی ہے نا آج، اس نے اتنا کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ واو، بہت بڑھیا، رات کو ٹائم سے آ جانا، اس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ جی جی آ جاؤں گا، اور یہ وعدے کے مطابق پوڑیوں کا آٹا بھی لے آیا۔ وہ جاتا جاتا رکا۔ نیہا سے وعدہ تو تم نے اپنے ہاتھ کی پوڑیاں کھلانے کا کیا تھا، انہوں نے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ ہاں کیا تو تھا، لیکن بہت لیٹ ہو جاؤں گا، آپ کر دیجئے گا نا۔ اس کے کالج سے آنے سے پہلے اسے کیا پتہ چلے گا میں نے بنائے یا آپ نے؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے انہیں مشورہ بھی دیا تو وہ ہنس پڑی۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن رات کو ٹائم سے آ جانا اور گفٹ بھی لے آنا اس کے لیے۔ جی جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو انہوں نے اسے پیچھے سے آواز دی، افطار کے لیے کیا بناؤ؟ اس کے لیے کچھ بھی بنا دیجئے، نخرے نہیں کرتی میری میسز۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تو وہ بھی ہنس دی۔ صبح سویرے ہی اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ مجبوراً اسے اس کو محسن کے گھر ہی لانا پڑا، جہاں وہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ بابی فیل اٹ یور اون ہوم۔ اس نے اس کی سائڈ ٹیبل پہ پانی کا جگ رکھا اور سامنے موجود کرسی پہ آ بیٹھا۔ اس نے غصیلے لہجے میں شاویز کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی، جو اس کے پاس بیٹھا ہاتھ میں چھری لیے سیب کاٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے محسن کے بابی کہنے سے مسئلہ ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط بول دیا میں نے؟ محسن نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسی اسنا میں نمی ہاتھ میں سوپ لیے کمرے میں آئی۔ آپ اب کیسا فیل کر رہی ہے بابی؟ اس نے ذرا محبت سے دریافت کیا۔ اب کے شاویز نے اس کی طرف دیکھا اور التجائی انداز میں ریئیکٹ نہ کرنے کے لیے کہا، یہ لیجئے سوپ، اور کچھ بھی چاہیے ہو تو بلا جھجک بتا دیجئے گا۔ اس نے اس کے پاس میز پہ پانی کے جگ کے برابر میں سوپ کا پیالہ رکھا اور محسن کو وہاں سے اپنے ساتھ باہر آنے کے لیے کہا۔ شاز، ان کا خیال رکھنا، اس نے مالحیز انداز میں اتنا کہا اور نیمی کے ساتھ باہر آ گیا۔ ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی اس نے سیب کا ایک ٹکڑا اس کے سامنے کیا۔ نہیں کھانا مجھے، وہ اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوپ پی لو۔ اس نے سیب کی پلیٹ ایک سائڈ پہ کی اور سوپ کا پیالہ اٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، اس نے صاف لہجے میں انکار کیا۔ مگر کیوں؟ رزق سے کس بات کا جھگڑا؟ اس نے تفہیمی انداز میں کہا۔ تم سے تو ہے نا، وہ زمانی انداز میں ذرا جل کر بولی۔ ہاں، یہ کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ وہ طنزی انداز میں مسکرایا تو اس نے خوب غور سے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، تنگ آ گئی ہوں میں ان دونوں کے منہ سے بابی بابی کی تکرار سن کر۔ وہ غصے سے تل ملائی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی یہاں سے کہیں اور لے چلوں گا تمہیں، لیکن ابھی تو۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے ذرا نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، جب لے چلو گے تب کھانا بھی کھا لوں گی، اس نے ہٹ درمی سے کہا اور رخ پلٹ کر لیٹ گئی۔ مہر، کیا بچپنا ہے یہ؟ اس نے اپنا غصہ کافی حد تک ضبط کیا۔ وہ بیڈ پر سے اٹھا اور اس کے سامنے موجود ہوا کہ اب میں سکون سے سو بھی نہیں سکتی۔ وہ غصے سے اٹھی، کمبل ایک سائڈ پہ پھینکا اور بیڈ پر سے نیچے اتری۔ تو تمہاری عادت ویسی کی ویسی ہی ہے۔ وہ اس کے رد عمل پہ حیران تھا۔ ابھی کل تو تمہیں میرا خیال، اس نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن کیا تمہیں میرا خیال ہے؟ بولو، تم اچھے سے جانتے بھی ہو کہ مجھے تمہارے اس دوست کے گھر میں رہنے میں مسئلہ ہے، پھر بھی تم مجھے یہاں لے آئے۔ جب مجھے کہیں رکھ نہیں سکتے تھے تو کیوں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لائے؟ وہ ذرا نیچی آواز میں داڑھی تھی۔ تم میری پوزیشن کو تو سمجھو، اتنی جلدی کیسے میں سب مینیج کر سکتا ہوں؟ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ دس از یور پرابلم ناٹ مائن۔ اور ہاں، صبح ہوتے ہی مجھے یہاں سے کہیں اور لے چلو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ۔ اس نے اشارتاً دھمکی دی تو اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ ورنہ کیا؟ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر بولا۔ بولو، ورنہ کیا؟
ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو جو ایک بار خودکشی کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے، اور اس دفعہ تو میں مر کر ہی دم لوں گی۔ اس نے اس کی غصیلی نگاہوں میں دیکھ کر کہا، جو غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ ہاں مر جاؤ، بلکہ تم مجھے ہی مار دو مجھے تم، شاید تمہیں اس طرح سے سکون آ جائے۔ وہ جنجلایا۔ دونوں کی بحث و تکرار کی آواز ان دونوں تک صاف جا رہی تھی جو لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نمی تم بات کیوں نہیں کرتی ہو اس کی بیوی سے؟ سمجھاؤ اسے، اس بیچارے کے پاس خود کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تو اسے کہاں رکھے گا؟ میں کیسے سمجھاؤ؟ مجھ سے تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتی یہ لڑکی، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ دوسری طرف وہ اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی اونچی آواز سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تم نے اب کے بعد ایسا کچھ بھی کرنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، سمجھی تم؟ وہ ایک دم اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پوری قوت سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنے بازو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا تاکہ تم بچ ہی نہ سکو، مر جاؤ، کم از کم کسی کو تو سکون آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور آنسو سے بھر گئی۔ شاویز چھوڑو مجھے، اسے سک کر بولی تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، نہ یہاں نہ کہیں اور، تمہیں ذرا برابر بھی میرا احساس نہیں۔ وہ اپنا بازو دباتے ہوئے بولی جو کچھ دیر پہلے اس کی گرفت میں تھا۔ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے آخر؟ چھوڑ دو مجھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اس کی باتیں اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ایک اور منٹ بھی وہ اس کے پاس کھڑا رہتا تو عین ممکن تھا کہ وہ پاگل ہو جاتا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو محسن اور نمی دونوں پریشانی سے کھڑے ہوئے۔ شاز اکیلے کیوں چھوڑائے ہو اسے؟ کہیں پھر سے وہ محسن نے اپنا گمان پیش کیا۔ اس نے نمی کو اشارتاً اندر کمرے میں اس کے پاس جانے کے لیے کہا۔ مر جائے، نہیں فرق پڑتا مجھے اسے بچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سچ میں زحمت ہی ہے یہ میرے لیے۔ وہ تک ہار کر صوفے پر ڈیر ہوا۔ اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ اندر موجود مہر سن رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ امی آپ تو میرے لیے دعا کرتی ہوگی نا، تو دعا کیجیے میں مر جاؤں۔ مائیں تو زندگی دیتی ہے مہر بابی، تو بلا موت کی دعا کیسے دے سکتی ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ مت کہیے مجھے بابی، کچھ نہیں لگتا وہ میرا، وہ زچ ہو کر بولی تو نمی چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے کس چیز سے مسئلہ ہے۔ اس نے اسے بغور دیکھا مگر پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولی، جانتی ہو آج پہلا روزہ تھا، صرف ایک کھجور سے افطار کیا اس نے۔ تمہارے منہ سے ایک نوالا اترے گا تو اس کے پیٹ میں کچھ جائے گا۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی مگر پھر خود کو ضبط کرتے ہوئے سوالیہ بولی، یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ اس لیے کہ تم اس کی بیوی ہو، بھلے ہی تمہیں اس سے چڑ ہو مگر اسے شاید تم سے۔ اس کی ادھوری بات ایک الگ معنی بیان کر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کی ادھوری بات پہ وہ بے ضبط اور بے اختیار ہنسی۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کبھی سنا ہے دشمنوں میں محبت؟ وہ سوالیہ بولی مگر طنز صاف واضح تھا۔ تم سے بحث میں شاید میں جیت نہ سکوں لیکن ایک بات کہوں گی، وہ ہار گیا ہے تم سے اور یہ ہار تمہارے لیے افسوسناک ہوگی۔ جانتی ہو کیوں؟ عورت اپنے شوہر کو کبھی ہارنے نہیں دیتی مگر وہ تو تم سے ہی ہار گیا ہے۔ اس نے اتنا کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمی بابی ابھی وہ دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اس نے اجلت میں اسے پکارا۔ اس نے مڑ کر اسے پیچھے دیکھا اور سوالیہ نگاہوں سے استفسار کیا، مجھے جیت نہیں چاہیے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی چاہیے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ اسے شاید وہ بات کرتے کرتے رکی اور اٹھ کر اس کے پاس آئی، تو اسے کہیے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر یہاں لایا ہے ویسے ہی مجھے وہاں لے جائے، سب کے سامنے اپنا گناہ قبول کرے، پھر سب کے سامنے اس کا ہاتھ نہ تھاموں تو کہنا، محبت کرنے والے آپ کو بے ابرو ہونے نہیں دیتے، بیوی ہونا میں اس کی، تو کیسا شوہر ہے وہ اپنی ہی بیوی کے کردار کی ضمانت نہیں دے سکتا؟ اس کا کہا ایک ایک لفظ وہ باہر کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ابھی اندر جائے اور اس کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے لے جائے لیکن شماز کی دھمکیاں میز میں سے جس سے خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ اس کے بڑے قدم حرامہ پیچھے کی جانب جانے لگے اور آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے۔ اس نے اسے ایئرپورٹ پہ دیکھا تو دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ جہانگیر نے اس کی حالت دیکھی تو خوشی کے مارے اس کی باچے کھل اٹھی۔ اتنی اداسی؟ اس نے رومانٹک انداز سے پوچھا۔ اس نے مضبوطی سے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ نواز صاحب دونوں کو دور سے دیکھ کر رشکی انداز میں مسکرائے۔ میری پیاری بیٹی، بابا کی جان، انہوں نے زیر لب خود سے کہا اور آنکھیں بھر آئے۔ جی بہت اداس ہوں آپ سے، وہ بچوں کی طرح بولی تو اسے اس کے انداز پہ پیار سا آ گیا۔ نواز صاحب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے جذبات کی روح میں بہہ کر
دونوں کی جانب آ رہے تھے۔ انہیں اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے اسے خود سے الگ کیا اور ان کی جانب متوجہ ہوا۔ نواز انکل، آپ یہاں؟ اس کا نام سنتے ہی جنت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ جی الحمدللہ، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ زلیخا اور دانش آئے ہیں، آج ہی ترکی کی فلائٹ سے انہیں لینے آیا تھا، آپ دونوں پہ نظر پڑی تو ملنے چلا آیا۔ انہوں نے خود ہی ساری بات تفصیلاً بیان کی۔ کہاں ہے دونوں؟ جہانگیر نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سامان رکھوا رہے ہیں گاڑی میں، آؤ نہ تم لوگ، انہوں نے دونوں کو پیشکش کی۔ جنت کو ان کا اپنی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ذرا عجیب لگا۔ اس نے ان کی نگاہوں کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن سمجھ نہیں سکی۔ نواز صاحب کا بس چلتا تو بے پناہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے اور اسے سینے سے لگا لیتے، لیکن انہیں کوئی نہ کوئی چیز اندر ہی اندر اسے خود سے مانوس کرنے سے روک رہی تھی۔ انشاءاللہ گھر آئیں گے ہم، ابھی اجازت دیجیے، جانتے ہیں نا آج رکشا بندھن ہے، نیہا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے اپنی مجبوری بیان کی تو انہوں نے مسکرا کر دونوں کو وداع کیا۔ تمہاری بہن انتظار میں ہے، اپنی بابی کو دیکھنے کے لیے ضرور آنا گھر، وہ جنت کی طرف دیکھ کر بولے تھے۔ جی جی ضرور، اس نے حامی بھری اور وہاں سے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیمی نے اسے سحری کے لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بعد نماز اثر جو ہی اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر کڑکی سے پڑنے والی روشنی کو محسوس کرتے ہوئے وہ چونک اٹھی۔ وہ فوراً اٹھی، اتنی دیر میں سوئی رہی، اس نے خود کلامی کی۔ جو ہی اس نے پردے ہٹائے، ڈلتے سورج کی شعاعیں اس کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ آ جاؤں، نمی نے دروازے پہ دستک دی اور ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ کا اپنا گھر ہے، اجازت کیوں مانگ رہی ہے؟ اس نے پردہ آگے کیا اور پلٹ کر اسے دیکھ کر بولی، فی الحال تو اس کمرے میں تم ہو نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو تم؟ اس کے سوال پہ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بنا روزے کے کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، بیمار کے لیے تو جھوٹ ہے نا، بعد میں قضا پوری کر لینا۔ اس کی بات سن کر وہ آسودگی سے مسکرائی۔ نیمی بابی، حرام کام کیا ہے میں نے، شاید اسی لیے حلال کی توفیق چھین لی گئی ہے مجھ سے۔ اس کی آواز بھرائی۔ نہیں، ایسا نہیں کہتے مہر، تمہیں زندگی کا دوبارہ ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب تم سے حرام موت نہیں بلکہ تم سے وابستہ کسی کی زندگی کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور سمجھنا چاہا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ اچھا تم زیادہ سوچو نہیں، کچھ کھا لو پھر دوا کھا لینا، میں افطار کے لیے پکوڑے بنا لوں بس۔ اس نے بات کو بدلا اور وہاں سے جانے کی۔ دروازے تک پہنچتے ہی وہ واپس پلٹی۔ افطار تو ساتھ کرو گی نا؟ اس نے نیم انداز میں مسکرا کر سوال کیا۔ ایک شرط پہ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس نے اشارتاً کندھے اچکا کر شرط جاننے کی کوشش کی۔ مجھے صبح سحری کے لیے ضرور جگائیے گا پلیز، مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا بنا روزے کے۔ وہ سخت برے لہجے سے بولی تو ہولے سے انداز سے مسکرائی۔ وہ جگائے گا نا تمہیں، اس نے زمانی الفاظ میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے چائے کے کپ کو ہاتھ میں پکڑا اور پلیٹ میں رکھے گئے کیک رس پہ نگاہ ڈالی۔ اس نے کیک رس اٹھایا اور چائے میں ڈپ کیا۔ جو ہی اس نے چائے میں بھیگا کیک رس منہ میں ڈالا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے، وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس نے چائے کے کپ کو سائڈ پہ رکھا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو صاف کرنے لگی، مگر آنسو تھے کہ گویا سیلاب کسی صورت رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے کھڑکی میں سے اسے دیکھا جو سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے کناروں کو صاف کر رہی تھی تو اس کا دل بھر کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیوں دل برداشتہ ہو کر رو رہی ہے۔ جانتا ہوں روزہ نہ رکھنے کی تکلیف میں ہو تم، لیکن تمہاری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ تم روزہ رکھ سکتی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، گویا اس سے بات کر رہا ہو۔ اس زندگی کی کیا وقت جس میں آپ سے توفیق ہی چھین لی جائے۔ توفیق کا ملنا ہی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے نا۔ اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے پلیز، مجھ پہ اپنا در بند نہ کیجئے پلیز۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر اس سے رہنے نہ ہوا۔ تھوڑی سی دیر کیے بنا ہی وہ کھڑکی کے پاس سے گزرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے خود کو ضبط کیا اور اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے اس کی رودھی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ دوسری طرف اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک وہی واحد اس کا اپنا تھا جسے بھلے ہی وہ دشمن مانتی تھی، لیکن اس کی تکلیف کی گھڑی میں اسے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔
وہ اس کے قریب آیا تو اس نے اپنی آنکھوں سے بے اختیار بہنے والے آنسو کو دوبارہ سے صاف کیا۔ اس نے اسے تسلی آمیز لہجے میں دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے انداز پہ اس کے ماتھے پہ بل واضح ہوئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ آگے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بے فکر رہو مہر، مجھے اپنی حد یاد ہے۔ لیکن وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ اس لیکن کا کیا مطلب ہے؟ وہ جواب مانگتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور وہ تاکہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیے اس کے ہاتھ بڑھانے کے انتظار میں تھا۔ ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گی کیا؟ ابھی وہ اس کی پہلی بات کے مکمل ہونے کے انتظار میں تھی اور اب اس کی طرف سے دوسرا سوال کیا گیا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اور تم دوست بن جائے؟ اس نے بھی سوال کیا، جس پہ وہ خاموش رہا تو وہ خود ہی بولی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا تو اس نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ میں تو صرف تمہارے زخموں کی دوا بننا چاہتا ہوں، اس نے نیم آواز میں کہا اور منہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگا۔ زخم دینے والے زخموں کی دوا نہیں بن سکتے، اس کی آواز براسی گئی۔ اس کے طنز آمیز لفظوں پہ وہ جاتے جاتے رکا۔ اس نے منہ پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے چابی نکالی اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تما دی۔ رات میں ریڈی رہنا، آج ہی ہمیں جانا ہوگا یہاں سے۔ اس نے چاہا کہ وہ اس سے کچھ کہے مگر اپنے ہاتھ میں چابی دیکھ کر وہ الجھ سی گئی۔ مجھے یہاں سے کہیں اور نہیں جانا، اس نے تکرار کی تو وہ تل ملا سا گیا۔ وہ جاتے جاتے رکا اور اسے پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، ابھی کل تک تو تم… میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پہ اس کے ماتھے پہ بل واضح ہوئے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور پھر بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کی بات پہ وہ گڑبڑا سا گیا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور زج ہو کر رہ گیا۔ دوسری طرف وہ اس کا منہ دیکھے اپنی بات کے جواب کے انتظار میں تھی۔ مغرب کی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑا اور اسے باہر لاؤنج میں لے گیا۔ اس کی اس حرکت پہ اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ نیمی اور محسن نے دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مانی خیز انداز میں مسکرا دیے۔ دونوں کرسی پہ بیٹھے تو نیمی نے کھجوروں کی پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے دونوں کے سامنے کی۔ جو ہی وہ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو رادا دیدی اور نیہا کی طرف سے دونوں کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا۔ اب کے دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ویلکم بھیا بھابھی۔ نیہا نے دونوں پہ پھولوں کی پتیاں پھینکی تو جنت نے پیار بھر انداز سے اسے دیکھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ طرح طرح کے پکوان نہایت سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ رادا دیدی حسب معمول ہلکے پیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی اور نیہا گلابی رنگ کے بنا آستین کے لباس میں تھی۔ بیٹھو، روزہ افطار کرو۔ رادا دیدی نے ایک کے بعد دوسری کرسی ڈائننگ میز سے نکالی اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو سر پہ اوڑھا اور دونوں کے ساتھ بیٹھی۔ دونوں نے دعا مانگی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ شکر ہے افطار کر لیا آپ نے۔ ان سے کہیں زیادہ نیہا کو افطار کی جلدی تھی کیونکہ وہ رکشا بندھن کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی شوخ و چنچل انداز میں بولی، چلیے اب نماز پڑھ لیجئے اور آ جائیے، انتظار کر رہی ہوں میں۔ وہ ان کے سامنے سے اٹھی اور بے تکلفی سے بولتے ہوئے رکشا بندھن کی سجائی ہوئی پلیٹس لینے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہارا منہ میٹھا نہ کروانا ہوتا تو یہ صبح سویرے ہی تمہیں راکھی باندھ دیتی، انہوں نے نہایت شفقت سے کہا اور کھانے کی چیزوں پر سے ڈھکن ہٹاتے ہوئے جنت سے بولی، چیک کر بتانا بیٹی کیسا بنا ہے یہ سب۔ انہوں نے سبھی پکوان پہ نگاہ ڈالتے ہوئے اسے سوالی انداز میں کہا، جی دیدی۔ اس نے بریانی پلیٹ میں نکالی اور اسے چکھنے کے بعد اس کی تعریف کی۔ جہانگیر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس نے بھی دل کھول کر تعریف کی۔ آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے جادو، جسٹ لو اٹ، وہ مزے سے بریانی کھاتے ہوئے بولا۔ باقی بعد میں اس نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا اور وہاں سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھا دیکھی وہ بھی اٹھی اور نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ اس نے رکشا بندھن کی تالی کو بڑے پیار سے سجایا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آئی اور میز پہ رکھ کر اس کی نماز کے مکمل ہونے کے انتظار کرنے لگی۔ وہ ماتھے پہ تلک لگائے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ کندھے پہ لٹکا نیلا دوپٹہ اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی رونق کو بھی بڑھا رہا تھا۔ کچھ میٹھا بھی رکھا ہے اس میں، انہوں نے پلیٹ میں جھانکا۔ پلیٹ میں راکھی اور ایک دیا تھا جسے اب وہ ماچس کی تیلی جلائے روشن کر رہی تھی۔ میٹھا میں کیوں رکھوں گی بلا؟ بھیا نے کہا تھا کہ وہ خود میرے لیے حلوہ پوڑی بنائیں گے، سو میٹھا تو وہی کافی ہوگا، اس نے معصومانہ انداز میں کہا تو اس کے قریب آتے جہانگیر کو اس کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ دیدی لے آئیے کچن سے پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا اور مسکرایا۔ سیریسلی؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے بنا لی؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر جنت نے اس کے انداز کو سمجھنا چاہا۔ ہاں تو اور، ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف اے کامن مین، اس نے فخری انداز میں شانے ہلا کر جواب دیا۔ جو ہی رادا دیدی پوڑیوں کی پلیٹ لے کر آئی، اس نے رومال ہٹا کر انہیں ہٹا کر دیکھنا چاہا
ना बाबा ना, पहले राखी फिर पूड़िया। जहांगीर ने उसे रोका, भैया क्या है, देखने तो दीजिए, आखिर आपसे सीधी पूड़िया बन गई। उसने हैरत आमेज लहजे में कहा, जाहिर है सीधी बनाने से सीधी ही बनेंगी ना। उसने पूरे वसूख से कहा, इसका मतलब है पहले सीधी नहीं बनाते थे। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी। उसकी बात का मतलब अब जन्नत को वाज़ेह हुआ था। दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर उसे उन दोनों के रिश्ते पे रश्क आ रहा था। उसने उसके सामने प्लेट को घुमाने, माथे पे तिलक लगाने और उसकी आरती उतारने की बजाय डायरेक्ट उसके हाथ पे राखी बांधी। अब के उसने पूड़ियों पे पड़ा रुमाल हटाया और उसका नवाला तोड़ते हुए हलवा लगाकर उसके मुंह में डाला। वाओ, वेरी डिलीशियस, अमेजिंग। उसने अपनी ही बनाई हुई चीज़ की खूब तारीफ की। नेहा ने आंखें फाड़कर उसे देखा। अपने बनाए हुए की तारीफ कौन करता है, तारीफ तो वो होगी जो मैं करूंगी। उसकी बात पे सभी किलकिलाकर हंसने। उसने नवाला तोड़कर उसके मुंह में डाला। अरे वाह बुढ़िया, मज़ा आ गया, लेकिन इस पूड़ी का टेस्ट तो बिल्कुल मामा के हाथ से बनी पूड़ियों जैसा है। उसकी बात पे दोनों हक्का बक्का रह गए। हाँ नेहू, वो तो होगा ही, उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो किया है ना। जहांगीर कांसते हुए बोला, अरे पानी भी पिलाओ इसे, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई। उन्होंने कहा तो उसने सर पे हाथ मारा। इससे पहले वो जग से पानी गिलास में उंडेलती। जन्नत ने फौरन से गिलास में पानी डाला और उसके सामने पेश कर दिया। उसकी अपने लिए परवाह देखकर वो सदके वारी गया। उसने पानी का एक घूंट भरा और उसे देखने में महू हो गया। काली चादर ओढ़े उसका चेहरा खूब चमक रहा था। इन्हें घर जाकर फुर्सत से देख लीजिएगा, निकालिए मेरा गिफ्ट। उसने अपना हाथ उसके सामने किया तो वो पल के झपकाते हुए मुस्कुरा दिया। हाँ गिफ्ट। उसने अपनी जीन्स की जेब से गिफ्ट निकालकर उसके हाथ पे रखा। अपने हाथ पे सुनहरी डबिया देखकर वो खुशी से झिलमिलासी गई। जो ही उसने डब्बी को खोला तो खुशी की एक लहर उसकी आंखों में चमकी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, इस पे तो मेरा नाम भी लिखा है, नेहू। वाओ, आई लव यू बाई। उसने ब्रेसलेट उसे दिया जिसे उसने उसकी कलाई पे बांधा। भाभी, अच्छा लग रहा है ना। उसने हाथ लहराकर उसे दिखाया तो उसने दिल खोल कर तारीफ की। बेहद खूबसूरत। वो थोड़ा पीछे को हुई और मेज पे रख के अपने हैंड बैग में से कुछ ढूंढने लगी। उसने उसमें से पैक किया हुआ छोटा सा तोहफा निकाला और उसके करीब आई। और ये मेरी तरफ से। दीदी ने प्यार भरी निगाहों से उसे देखा। आपकी तरफ से? मगर मैंने तो आपको राखी नहीं बांधी। नेहा के मासूमाना सवाल पे दोनों हंस दिए। हाँ, लेकिन मेरी प्यारी, तुमने मुझे भाभी तो कहा है ना। अच्छा, अब देखकर बताओ कैसा है तोहफा।